یہ تمام تفصیلات حضرت استاذ الاساتذہ حضرت علامہ افتخار احمد صاحب قبلہ ساؤتھ افریقہ سے متعلق ہیں۔ حضرت علامہ افتخار احمد صاحب قبلہ کی خدمات رضویات کو حضرت مولانا علی رضا صاحب قبلہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جن کے توسط سے آج عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت امام احمد رضا قدس السرہ کے حوالے سے مولانا افتخار احمد قادری مصباحی مدد اللہ علی نے جو امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ اپنایا اور امام اہل سنت کی شخصیت کو عربی زبان کے جاننے والوں کے درمیان تعارف اور ان کے علم اور ان کے تبحر علمی کو عربی زبان کے جاننے والوں کے درمیان روشناس کرایا۔ اس سلسلے میں تہ دل سے امام احمد رضا اکیڈمی کا شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی عالم اسلام کو امام احمد رضا کے عرس کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت مجدد اعظم امام احمد رضا کے فیضان علم اور ان کی برکتیں، ان کی نعمتوں سے ہم تمام عالم اسلام، عالم سنیت کو بہرہور کرے۔ مو افتخار احمد قادری مصباحی جو اہل علم کے مابین محتاج لا تعارف ہے، انہوں نے امام احمد رضا کے کئی رسائل کا عربی میں ترجمہ کیا اور عربی زبان والوں کے درمیان امام احمد رضا کی شخصیت کو پیش کیا کہ امام احمد رضا کی شخصیت کیا ہے۔ آج انہی کے تعلق سے ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مو افتخار احمد قادری کی ولادت 3 شوال المکرم 1370 ہجری طیبۃ العلماء قصبہ گھوسی ضلع مئو میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ شمس العلوم گھوسی میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم ازہر ہند جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہوئی اور 1972 عیسوی میں علماء مشائخ کے ہاتھوں آپ پر العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج حاصل کی۔ پھر 1974 عیسوی میں ترجمہ کیا اور اہل اسلام کے مابین یہ پیش کیا کہ امام احمد رضا اور امام احمد رضا نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اور یہ بھی منصہ شہود پر آئی۔ ان کے علاوہ ایک اور رسالہ تمہید ایمان بآیات قرآن، اس کا بھی آپ نے عربی میں ترجمہ کیا اور اہل عرب کے درمیان یا عربی جاننے والوں کے درمیان یہ تعارف کروایا کہ امام احمد رضا کے ایمان اور ایقان کے تعلق سے کیا موقف ہے، تاکہ صحیح طور سے امام احمد رضا کی شخصیت کو جان اور پہچان سکے۔
اس کے علاوہ امام احمد رضا کا ایک اور رسالہ ترد العفائی، جو عظمت حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و افضلیت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہے، اس کی بھی آپ نے عربی زبان میں ترجمہ کر کے ارباب عقیدت و محبت و اہل عشق و وفا کے درمیان پیش کیا۔ اسی طرح ایک اور مستقل کتاب امام احمد رضا عالم اسلام کی عبقری شخصیت، جس میں آپ نے ہر اعتبار سے، ہر جہت سے یہ ثابت کیا کہ امام احمد رضا عالم اسلام کے ایک ہماگیر، بے مثال اور نابغہ روزگار شخصیت ہیں، اور یہ اردو اور انگریزی زبان دونوں میں شائع ہوئی اور مقبول عام ہوئی۔ اسی طرح آپ نے امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرہ کے تعلق سے کچھ اشعار بھی کہے ہیں، میں اسے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تو نے اسرار حقیقت کر دیے سب عیاں، ہے مسلم تو جہاں میں اہل سنت کا امام، دین و ملت کے مجدد ہادی و قطب زمان، تا ابد تجھ پر رہے گا رحمت حق کا نزول، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت مولانا علی رضا صاحب قبلہ، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ افتخار احمد صاحب قبلہ ساؤتھ افریقہ کی خدمات رضویات کو بڑے ہی دلچسپ اور خوبصورت پیرائے میں پیش فرما رہے تھے۔ اب میں